ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک اسرائیلی شخص جس کی بیوی انتہائی خوبصورت تھی اور وہ اپنی بیوی سے بے حد انتہا تک محبت کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی بیوی اچانک فوت ہو گئی اور وہ اس کی قبر پر بیٹھ کر کئی مہینے تک روتا رہا، اور اسی طرح جاری رہا کہ ایک دن وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ آپ نے جب اس بنی اسرائیلی سے سبب پوچھا تو اس نے سارا واقعہ بیان کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو چاہیں تو تیری بیوی کو تیرے لیے زندہ کر سکتا ہوں۔ تو اس نے فرمایا، یا روح اللہ، یہی تو میں چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے قبر کو آواز دی کہ اے قبر والے، ذرا باہر آ۔ تو یہ بات سنتے ہی ایک حبشی غلام ناک کے نتنوں اور قبر کے مختلف حصوں سے آگ برساتا ہوا باہر نکلا، اور وہ پورا آگ میں لپٹا ہوا تھا۔ جب اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور کلمہ بلند کرنے لگا، تو اس کے بعد بنی اسرائیلی نے کہا، جناب میں بھول گیا تھا، اصل میں میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ آپ نے حبشی غلام کو حکم دیا کہ تو قبر میں واپس چلی جا، اور وہ قبر میں واپس چلا گیا، اور اس کے بعد قبر کو مٹی سے بھر دیا گیا، اور اس کے بعد آپ نے دوسری قبر کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ اس کے بعد وہاں سے ایک حسین و جمیل عورت قبر سے مٹی جھاڑتی ہوئی باہر نکلی، اور بنی اسرائیلی نے کہا، یا روح اللہ، یہی ہے میری بیوی۔ اس کے بعد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اجازت سے اپنی بیوی کو اپنے ہمراہ لے کر چلا گیا۔ وہ اسرائیلی ایک عرصے سے سویا نہیں تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر کریا تاری کر کے اور رو رو کر نے مجھے ہلاک کر کے رکھ دیا ہے، اس لیے میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، جی بالکل، آپ آرام کر لیں۔ اس کے بعد وہ اس کے زانو پر سر رکھ کر گہری نیند سو گیا، اور اتنی دیر میں وہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا جو کہ اپنے وقت کا حسین و جمیل شہزادہ تھا، اور کئی شہزادیاں اس پر قربان جاتی تھی۔ اس کے بعد اس کی بیوی کی نظر بھی اسی شہزادے پر جا پڑی جو انتہائی خوبصورت تھا، تو شہزادے کی نظر بھی اس کی بیوی پر جا پڑی، اور دونوں نے ایک دوسرے کی رضامندی سے اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے بھی اپنے گھوڑے پر بٹھا لو، اور اس نے اس کی اجازت سے اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے محل میں لے گیا۔ جب اسرائیلی نے آنکھیں کھولیں تو اس کی بیوی اس کے پاس نہیں تھی، چنانچہ اس نے اپنی بیوی کو ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور پاؤں کے نشان دیکھتا دیکھتا شہزادے کے محل میں جا پہنچا۔ یہ پہنچ کر اس نے شہزادے کو کہا، یا حضور، یہ تو میری بیوی ہے جس کو آپ اٹھا کر لے آئے ہیں۔ تو شہزادے نے کہا، تمہاری بیوی مجھ سے پیار کرتی تھی، اس لیے میں اس کو لے کر آیا ہوں۔ اتنے میں اس کی بیوی بولی کہ میں تیری بیوی نہیں ہوں، میں تو بلکہ اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ اس نے کہا، کیا تم وہی نہیں ہو جس کو حضرت عیسیٰ نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ اتنی دیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں آ پہنچے۔ اس نے بنی اسرائیلی نے کہا، یا حضور، کیا یہ میری بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جی۔ تو آپ نے جی بالکل، واقعی آپ نے اس عورت سے پوچھا، کیا تم اس کی بیوی نہیں ہو؟ تو اس نے کہا، نہیں، میں تو اس کی لونڈی ہوں، میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ اور آپ نے کہا، اور چلو ٹھیک ہے، جو جان اللہ کے حکم سے میں نے تم کو عطا کی ہے وہ مجھ کو واپس کر دو۔ یہی بات کرنی تھی کہ آپ نے اللہ کے حکم سے اس کی جان نکالی، اور وہ مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اگر کوئی بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کوئی بندہ مومن مرا تھا اور پھر وہ اٹھا اور پھر وہ کافر ہو کر مرا، اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اور اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایک شخص کافر مرا تھا اور پھر وہ مردہ ہو کر پھر دوبارہ زندہ ہوا اور مومن ہو کے مرا، تو پھر وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے۔ اس کے بعد بنی اسرائیلی نے یہ عہد کیا کہ وہ آج کے بعد
نکاح نہیں کرے گا اور دور بیلوں کھیلوں کھلیانوں میں چلا جائے گا اور ساری عمر اللہ کی عبادت میں گزارے گا۔ اس کے بعد اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا اور وہ ساری عمر اپنی ایک عبادت میں وقف کرنے کے لیے نکل پڑا اور ساری عمر اللہ کی رضا میں گزار دی۔